اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شوق، محبت، ادب اور احترام سے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک دین سے تعلق، محبت، عقیدت رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت کے اختصار کے ساتھ تین باتیں ہی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ تین باتیں میرے لیے بھی ہیں، میرے ان عزیز فضلاء کے لیے بھی ہیں، اور آپ سب حضرات کے لیے وہی تین باتیں ہیں۔ اگر اس پر ہمیں عمل ہو جائے اور وہ تینوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ دین کی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کا ایمان بچے، ہمارے آنے والی نسلوں کا عقیدہ بچے، اخلاق بچیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان کا تعلق کسی مدرسے اور مکتب سے جوڑ دیں۔ آپ اپنے بچے کو خالی ہاتھ، خالی جھولی اور خالی سینہ مدارس دینیہ میں لے کے آتے ہیں، لیکن اساتذہ اکرام کی محنت، والدین کی دعائیں، مدرسے والوں کی توجہ اور مدارس دینیہ سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے مالدار، یہ سارے حضرات جب فکر مند ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جب یہاں سے نکل کے جاتا ہے تو سینے میں اللہ کا قرآن لے کے جاتا ہے، زبان پر اللہ کے کلام کے ترانے لے کے جاتا ہے، سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ کر کے لے کے جاتا ہے، اور ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، ایک مفسر قرآن، ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک داعی، ایک شیخ طریقت، ایک شیخ کامل بن کے، غرض یہ کہ دین کے تمام شعبوں کا وہ محافظ بن کے یہاں سے نکل کے جاتا ہے۔ اس کا سینہ اللہ کی محبت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان سے منور ہو جاتا ہے۔ آج ساری دنیا آپ کے علم میں ہے، مجھ سے زیادہ آپ میڈیا دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا دیکھتے ہیں، الیکٹرونک میڈیا دیکھتے ہیں۔ ہر دور میں مدارس دینیہ کے اوپر ابتلاء اور آزمائشیں آئی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے اس قرآن کا، اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، اللہ نے ان قرآنی اداروں کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، کسی فرد کے اوپر نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں
میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پہ وقتاً فوقتاً صحائف اور کتابیں اللہ کی تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہوئی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، لیکن اس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ جب تک وہ انبیاء رہیں، ان کی وہ امت، ان کے وہ ماننے والے اس وقت تک رہیں تو وہ کتابیں بھی محفوظ رہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، آج وہ کتابوں کے نام تو ہیں لیکن کتاب اپنی اصل شکل اور حالت میں نہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ چند سال پہلے میں جنوبی افریقہ گیا، مختلف مقامات پر پروگرام تھے، تو جب میری واپسی ہو رہی تھی حرمین شریفین، تو ایک دن میرے پاس باقی تھا، تو وہ دن شیڈول میں بالکل خالی تھا۔ تو کچھ مقامی علماء اور میزبانوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہاں دارالخلافہ میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں اور لٹریچروں سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن کریم کی تفاسیر جس دور میں لکھی گئی ہے اس شکل اور صورت میں یہاں موجود ہیں۔ تو اگر ہم وہاں آج 4-5 گھنٹے ہمارے پاس خالی ہے، اس کا وزٹ کر لیں، اس کو جا کے دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اس سے اچھا اور کیا خیال ہو سکتا ہے کہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا۔ چنانچہ میں اس لائبریری میں گیا، اس مسجد سے بڑی، اس احاطے سے بڑی لائبریری، تقریباً 6 منازل پر 6 منزلیں، اور ہر چھوٹے بڑے جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جو جہاں ہیں، جس کا جہاں ماننے والا ہے، ان مذاہب کی ہر ایک لائبریری میں جگہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں ان کی تمام کتب وہ لکھی ہوئی پڑی۔ خیر وہ نیچے ہم نے وزٹ کیا، دیکھا، دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، تو آخری منزل پہ جب ہم لفٹ پہ پہنچے تو وہاں دائیں طرف تورات پڑی ہے، اور تقریباً اس کے کوئی 300-400 نسخے، پچھلی سائڈ پہ زبور پڑی ہے، بائیں طرف انجیل ہے، اور جانب قبلہ قرآن کریم ہے۔ ہم نے دائیں طرف سے شروع کیا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، جتنے نسخے انہوں نے مجھے تورات کے دکھائے، کم سے کم ہم نے 1 گھنٹہ تقریباً کوئی 30 سے 40 نسخے دیکھے، جس کو کھولتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ کوئی امریکہ سے چھپا ہوا، کوئی لندن سے چھپا ہوا، کوئی ریشیا سے چھپا ہوا، کوئی فرانس سے چھپا ہوا، کوئی عرب ملکوں سے چھپا ہوا، جس کے جہاں ماننے والے ہیں ان کے یہاں سے وہ چھپے ہوئے نسخے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں زبور پڑی تھی، ہم نے آ کے اس کے بھی 20-30 نسخے دیکھے، مختلف ممالک کے چھپے ہوئے، وہ بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں کر رہی۔ بائیں طرف ہم گئے زبور دیکھنے کے لیے، تورات دیکھنے کے لیے، تو اس کے بھی ہم نے نسخے دیکھے، وہ بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں کرتی۔ تو جانب قبلہ جب ہم نے اللہ کا قرآن، آخری نبی پر نازل ہونے والا آخری کلام اللہ، کتاب اللہ، وہ جب ہم نے دیکھا، پاکستان کے تاج کمپنی کے چھپے ہوئے، ہندوستان کے چھپے ہوئے، سعودی عرب کے چھپے ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا کے چھپے ہوئے، حتیٰ کہ افریقہ کے مسلمانوں نے اپنے ملک سے شائع کیے ہوئے سب سے زیادہ نسخے، سب سے زیادہ تفاسیر عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں وہ ہم نے تفاسیر دیکھی۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، میرے ساتھ انگریز بھی تھے، وہاں کے رہنے والے باشندے بھی تھے، لائبریری کے ملازمین بھی تھے، لائبریری کے چانسلر بھی تھے۔ جب ہم نے قرآن کریم کے کئی نسخے ہر ملک سے چھپا ہوا ایک ایک اٹھایا، جب ہم نے سعودی عرب کا نسخہ لے کے افریقہ کے نسخے کے ساتھ ملایا، ایک زیر زبر کا فرق بھی اس کے اندر موجود نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ بڑے بڑے آئے ہر دور میں، جابر ظالم غیروں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے کے لیے، ان سے ڈگریاں لینے کے لیے، اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے ان کرسیوں پہ بڑے بڑے جابر اور ظالم بھی دیکھے، بڑے بڑے ارمان ان کے تھے۔ کوئی ہمیں مکہ دکھاتا تھا، ہم ان ملاؤں کو یوں کر دیں گے تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہی ارمان لے کے تہے خاک ہو گئے۔ اور ملا آج بھی زندہ ہے۔ مرزا سکندر کہا کرتا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں ایک کشتی بناؤں، کیونکہ نشے میں تھا، طاقت میں تھا، غیروں کا پڑا ہوا ایجنٹ تھا۔ میرا جی چاہتا ہے میں ایک بڑی کشتی بناؤں، اور کشتی بھی لوہے کی نہیں، کشتی بھی پیتل کی نہیں، کشتی بھی میں پھٹوں اور لکڑی کی نہیں، کشتی بناؤں چاندی کی، اور ان سارے ملا داڑھی پگڑی والوں کو اس میں ڈال کے اس کو میں سمندر کے حوالے کر دوں۔ بفے سے اٹھنے والا، بطل حریت، مجاہد ملت، فاتح قادیانیت مولانا غلام غوث ہزاروی نے ان نے للکارا، کہا بدبخت، کشتی تو تیری بنے یا نہ بنے، تجھے پاکستان نہیں، اللہ مجھ سے پہلے ماریں گے، اور تجھے دنیا کی ایک انچ زمین بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں سے گیا لندن، کیونکہ حرامیوں کی اماجگاہ لندن ہے اور مومنین کی اماجگاہ مدینہ اور مکہ ہے۔ اللہ ہمیں مکے اور مدینے سے جوڑے، لندن سے نہیں۔ ہاں اگر دین کی خدمت کی بات ہے تو اللہ ہمیں پورے دنیا کے لیے قبول کر دے، لیکن وقت آخر ہو تو میری تمنا ہے اللہ ہمیں مدینے کی خاک عطا کر دے، اور اگر وہاں نصیب میں نہیں ہے تو اللہ مجھے اپنے وطن پاکستان کی مٹی عطا کر دے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہے۔ تو وہ یہاں سے گیا، مرزا سکندر لندن گیا، وہاں ویٹر بنا، گوروں کا ایجنٹ، اس نے پھر اس کو وہ ٹیشو پیپر بنایا، اور اس کی دماغ کی رگ خراب ہوئی، پاگل بنا، وہاں مردار ہوا، ایران لایا گیا، وہاں دفنایا، خمینی انقلاب آیا، وہاں سے اٹھا کے کابل لے کے آئے، اور ظاہر شاہ کی حکومت میں روس نے جب حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو وہ بم اسی کے مقبرے پہ آ کے گرا، مرے مردود نہ فاتح نہ درود۔ جو بھی قرآن کریم کا مقابلہ کرے گا، قرآن کریم کے ان یونیورسٹیوں کے بارے میں غلط تصورات قائم کرے گا، اللہ اس کو اس وطن کی بھی ان زمین نصیب نہیں کرے گا۔ آج بڑے بڑے اور یہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں مدارس کا، یہ مدرسہ عمارت کا نام ہے، مدرسہ بلڈنگ کا نام ہے، مدرسہ ڈیکوریشن کا نام ہے۔ نہیں بابا، مدرسہ استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے، مدرسہ رسول اللہ کے حدیث اور طالب علم اور استاذ کا نام ہے، مدرسہ کلام اللہ اور استاد اور شاگرد کا نام ہے، مدرسہ نام ہے انار کے سائے کا، مدرسہ نام ہے صفہ کے چبوترے کا، مدرسہ نام ہے دار ارقم کے پہاڑی کا، مدرسہ تسلسل ہے غار ہیرا کا۔ یہ بلڈنگ کا محتاج نہیں ہے بابا۔ روس جب تسلط ہوا، میں 2016 میں تاشقند، سمرقند و بخارا، آج جس حضرت بخاری کی ہم حدیث پاک آخری جو حضرت ابو ہریرہ نے کی حدیث پاک نقل کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان امام بخاری رحمہ اللہ کی درسگاہ بھی دیکھی، حضرت امام بخاری کا مقبرہ بھی دیکھا، ان کا گھر بھی دیکھا۔ تو روس جب آیا، اس بدبخت نے وہاں سے اسلام کا نقشہ مٹا دیا، لیکن الحمدللہ 8 پشتوں کے بعد بھی جب ہم وہاں گئے، اس کا تو یہ تھا کہ حدیث پاک ختم ہو جائے گی، مدرسے بند ہو جائیں گے، مسجدیں بند ہو جائیں گی، اور طلبہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، تو یہاں پہ یہودیت، عیسائیت اور یہ دوسرے مذاہب راج کریں گے، اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو غیروں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔
پہلے امن کا درس دیتا ہے، لیکن جو پھر وہ کہتے ہیں نا باتوں سے نہ سمجھنے والے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے، پھر وہ کام بھی ہوتا ہے۔ تو خیر، آج بھی الحمدللہ اسلام وہاں باقی ہے جہاں روس کا تسلط تھا اور ریاستیں آزاد ہوئی۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا را ان مدارس سے محبت کرو، انہیں یہ مدرسہ ہے تو آپ کی مسجد کا امام بھی ہے، یہ مدرسہ ہے تو خانقاہ کا پیر بھی ہے، یہ مدرسہ ہے تو طالب علم بھی ہے، یہ مدرسہ ہے تو استاذ بھی ہے، اور یہ مدرسہ ہے تو ساری کائنات کی رونق بھی باقی ہے۔ جس دن یہ مدرسہ نہیں ہوگا، جس دن یہ پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہوگا، جس دن اللہ اور اس کے رسول کا کلام اور ملفوظات نہیں ہوں گے، اللہ اس دنیا کا نظام ہی درہم برہم کر دیں گے۔ یہ مدرسے کی برکت سے سارا کچھ ہے۔ تو اللہ ہمیں ان مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حال میں آپ کے ملک میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لایا گیا، 26ویں آئینی ترمیم، کالے شاپروں میں بند کر کے راتوں رات پاس کرنے کے لیے، لیکن وہاں بھی جس ملا کو اس مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے ملا کو الیکشن سے پہلے ٹھڈے لین لگایا تھا، اس کی سیٹیں ہڑپ کر دی گئیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، 8 سیٹوں والا پوری اسمبلی میں سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا پترو مولوی کو چھیڑو گے تو مولوی تو بچے کے کان میں اذان بھی دیتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو قاعدہ بھی پڑھاتا ہے، اس کو اللہ اور رسول کی باتیں بھی بتاتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے، نکاح بھی پڑھاتا ہے، لیکن مولوی جنازہ بھی پڑھا کے چھوڑتا ہے۔ مغرب کی نماز پی ٹی آئی والے پیچھے آ کے بڑی خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز نون والے نعرے بجن گے تے بجن گے، لے مولانا نے سب کی بجا دی، عشاء والے پیپل پارٹی والے، اور تہجد تو دوسری مخلوقات ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو انہوں نے اس مدرسے کے پڑھنے چٹائیوں پر بیٹھنے اور ٹکڑوں پر پڑھنے والے اس ملا نے 26ویں آئینی ترمیم میں اور جہاں بہت ساری اصلاحات کی ہیں، اللہ کا جس چیز کے ساتھ اعلان جنگ تھا وہ سود، اس کو 2028 تک ملیمیٹ کرنے کا الٹیمیٹم دیا، اور دوسرا مدارس دینیہ کا تحفظ مانگا، اور بل بھی حکومت نے خود تیار کیا، مولانا نے نہیں تیار کیا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حکومت نے ڈرافٹ تیار کر کے مولانا کو دیا، سب نے اس پہ سائن کیا، پارلیمنٹ سے پاس، سینٹ سے پاس، اور زلداری صاحب کے پاس جب گیا تو اس نے اعتراض لگا کہ الحمدللہ مولانا نے جب ایک ہی وہ کہا، بچنگڑو یہ پگڑیاں شگڑیاں ہم نے تمہیں باندھ کے دی ہیں، ہاں۔ تو الحمدللہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ آج ایک مرد درویش جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ قانون اسمبلی میں بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، اور اصل تو مولوی سیاسی ہے۔ خدا کے بندو، حضرت عمر سیاسی تھے، حضرت امیر معاویہ سیاسی تھے، یہ تو انبیاء کی وراثت میں ہمیں ملی ہے یہ سیاست۔ سیاست بدماشی کا نام تو نہیں ہے، شراب نوشی کا نام تو نہیں ہے، سیاست کرپشن کا نام تو نہیں ہے، سیاست نام ہے ایمانداری کا، افہام و تفہیم سے قومی مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنے کا نام یہ سیاست ہے۔ قوم کا مال ہڑپ کرنا یہ سیاست نہیں ہے، قوم کو ذلیل کرنا یہ سیاست نہیں ہے۔ تو بہرحال تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو عزت دی، اور انہوں نے مدارس کا یہ بل بھی بڑے ہی افہام و تفہیم کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی صلاحیتوں کے ساتھ الحمدللہ پاس کروایا، اور انشاءاللہ چند دن میں وہ آئین کا باقاعدہ قانون بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو بھی مبارک ہو، علماء سے محبت کرو، ان سے تعاون کرو، ان کو پیار کی نظر سے دیکھو، اور دوسری بات، ایک تو اپنا تعلق مدرسے اور مکتب سے جوڑنا، اور دوسرا تبلیغی جماعت کے ساتھ
ہمیشہ وابستہ رہنا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک ملفوظ میں پڑھ رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں ایک جگہ علماء کو بیان کیا تو اس بیان میں انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے علم نبوت استاد سے، مدرسے سے، کتاب اللہ، کلام اللہ اور فرمان رسول سے ملتی ہے۔ علم نبوت نام ہے استاد اور شاگرد کا، نام ہے کتاب اور استاد اور شاگرد کا، نام ہے مدرسے کا، اور عمل نبوت وہ تبلیغ کے راستے میں چلنے سے ملتی ہے۔ عمل نبوت دعوت کے کام سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے، اور نور نبوت اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنے سے ملتی ہے۔ تو ایک جماعت کے ساتھ اپنا وقت ہر ساتھی کوشش کرے تاکہ آپ کے اخلاق بچیں، آپ نمازی بنے، آپ پرہیزگار بنے، آپ کے دنیا کے معاملات درست ہوں، آپ کے اخلاقیات درست ہوں، آپ تہجد گزار بنے، رب سے آپ کا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو۔ تو اس کے لیے میری سب سے درخواست ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اور نمبر 3، کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا۔ اور میں اپنے عزیز طلباء فضلاء سے کہوں گا کہ ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت کے بھی اور بہت سارے اکابر کے نور نظر ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے، آج کل کیشن کیریاں کھلی ہیں نا مارکیٹ میں، ایک چھت کے نیچے ساری زندگی، ضروریات گھر، وہ سامان مل جاتا ہے، آپ کو دور جانا نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے جہاں اس ادارے میں آپ کو علم نبوت دیا، عمل نبوت اور اسی طرح نور نبوت کا بھی انتظام ہوا ہے، تو آپ حضرات جانے سے پہلے اپنا اصلاحی تعلق حضرت مفتی صاحب سے یا کسی اللہ والے سے جس سے آپ کو عقیدت، محبت، احترام ہو، ان سے آپ اپنا اصلاحی تعلق جوڑیں تاکہ آپ کے علوم میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ مجھ سے جو پوچھتے ہیں جی کہ بیعت کا کیا فائدہ ہے، اور فوائد تو بہت سارے صوفیاء نے لکھے ہیں، تو میں علماء کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اور کچھ ہو نہ ہو، آپ کے علم میں اعتدال پیدا ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں اعتدال پیدا ہوگا، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ، اور عوام سے کہتا ہوں خدا را اپنا ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دو، کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں نا، وہاں تو بڑے بڑے سانپ رہتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، کسی کو ترغیب دے دو بھئی اپنے بچے کو مولوی بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، اور مولوی صاحب کھائے گا کہاں سے؟ مولوی صاحب کھائے گا کہاں سے؟ وہی بچہ جب حافظ، قاری، مولوی بن کے امام بن جاتا ہے، اللہ اس کو کاٹن کا سوٹ دے دیتا ہے، ٹھاٹ باٹ دیتا ہے، پھر وہی جو کل کہہ رہا تھا کہ کھائے گا کہاں سے، وہی کہتا ہے سارا مولوی کھا گیا ہے، سارا مولوی کھا گیا۔ میں آپ کو ایک عجیب آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ دارالعلوم زکریا کرونا سے پہلے مشرف دور تھا، میرے پاس 2 فرشتے آگے سرکاری، مولانا جی کتنے استاذ ہیں؟ اتنے استاذ، حفظ کے کتنے؟ اتنے، ناظرے کے کتنے؟ اتنے، کتابوں کے کتنے، ملازمین کتنے؟ اتنے، اچھا طلبہ کتنے؟ اتنے، کن کن صوبوں سے؟ ان صوبوں سے، کوئی افغانی بچہ؟ میں نے کہا جس کو آپ کی گورنمنٹ نے کارڈ دیا وہ بچہ ہے، اور جس کو کارڈ نہیں دیا ہم بھی مجبور ہیں، نہیں دیا بیچارے۔ کھاتے کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا وہ مسجد کے مینار کے اوپر چڑیا ہے اور انہوں نے گھونسلے بنائے ہیں، کبوتروں نے انڈے دیے ہیں، پہلے جا کے اس سے پوچھو کہ تمہیں کون کھلا رہا ہے، تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ بڑا حیران۔ اچھا چائے شے پی، جب جانے لگے تو جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کے نا مدرسے کے چندہ بکس میں ڈالنا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے کہا یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ کماؤ گے تم، کھائیں گے ملا، کھاؤ
کرو گے تم کھائے گا ملا۔ اچھا اتفاق سے میں جیسے ہی گیٹ سے باہر ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلا تو اتنے میں ہمارے آرمی کی 3-4 گاڑیاں آ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، یک نشد دو شد، یہ کیا آزمائش۔ اچھا اس میں ایک ہمارے ساتھ تو وہ بھی ہے نا، یہ وہاں کینٹ ہے، تو وہاں کینٹ کا ایریا ہے، تو وہاں ایک لاہور کی خاتون، اسی لاہور کی وہ بڑی افسر تھی، تو وہ لیڈیز اپنے اس لباس میں اچھی خاتون تھی۔ تو میں نے کہا بھئی میں خاتون سے نہیں ملتا، اس کے سیکٹری کو میں نے کہا آؤ بات کرو میرے ساتھ، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ ہماری میڈم صاحبہ ہیں، ان کی والدہ صاحبہ علین ہیں، الشفا میں ہیں، اور طلبہ کے لیے 4 دیگیں قورمہ، 4 دیگیں سالن اور 800 روٹیاں اور 3 بڑے کالے رنگ کے بکرے، بڑے بڑے بکرے وہ لے کے آئے۔ تو میں نے اس ایجنسی والے کو کہا ادھر آپ بھاگنا، اور میں نے کہا ہمارے لیے جو بکرے آتے ہیں وہ بھی سرکاری گاڑیوں میں، اور 7 گنمین بھی ہوتے ہیں بکروں کے تحفظ کے لیے کہ یہ مولوی کے پاس جائے کہیں آگے پیچھے بھاگ نہ جائے۔ اللہ کھلاتا ہے ایسے انداز سے۔ تو اس لیے میرے پیارو، اس لیے نہیں کہ میرا بچہ کھائے گا، اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اور پھر جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اس کو بھوکا سلا دے گا، یہ اس کی عادت مبارک ہے۔ ہاں تکلیفیں آزمائشیں آئیں گی، بہرحال آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کی دنیا آخرت بنے گی اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، رسول اللہ کی احادیث کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ دنیا میں بھی معزز ہوگے، آپ آخرت میں بھی معزز ہوگے۔ اسلام آباد میں ایک بریگیڈیئر صاحب، پشاور سے ان کا تعلق، اب تو ریٹائر ہو گئے، کراچی میں رہتے ہیں، ہمارے حضرت سے بیعت تھے، بیعت کے بعد انہوں نے داڑھی رکھی، حاضر سروس تھے، انہوں نے 3 بیٹوں کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا۔ ایک بیٹا آسٹریلیا میں ہے، ایک بیٹا آغا خان میں بڑا سرجن ہے، اور ایک بیٹا راولپنڈی میں ہی فوج میں ملازمت کر رہا ہے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے جب وہ بیمار تھی تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ پیر صاحب پڑھائیں گے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت جی جب تشریف لے گئے تو وہاں بڑے بڑے فوجی اور یہ حضرات بھی، ان کا تو اپنا طریقہ ہوتا ہے نا دفنانے کا، وہ گلدستے لاتے ہیں اور جناب بینڈ باجے۔ حضرت نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت نے بیان کیا، فرمایا آج میں اس قبر کو کہہ رہا ہوں، اے قبر، یہ تیرے پاس جو خاتون آ رہی ہے بریگیڈیئر کی بیوی بن کے نہیں آ رہی، یہ کسی ادارے کے ملازم کی بیوی بن کے نہیں آ رہی، یہ 3 حافظ قرآن کی ماں بن کے تیرے پاس آ رہی۔ خیال کرنا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤ گے انشاءاللہ، اس ادارے سے محبت کرو گے انشاءاللہ، جانی مالی تعاون کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔